کیا آپ کبھی لاہور کے انارکلی بازار گئے ہیں جو لاہور کے قدیم ترین بازاروں میں شمار ہوتا ہے؟ دوستو، انارکلی جنوبی ایشیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے جو کم از کم 200 سال پرانا ہے، اور اس کا نام انارکلی نامی ایک درباری کے مقبرے سے لیا گیا ہے جو مغل بادشاہ جہانگیر سے محبت کرتی تھی۔ اس بازار میں آپ کو ایک مقبرہ اور ایک تختی نظر آئے گی جس پر قطب الدین ایبک لکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اسے نظر انداز کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک مصروف سڑک پر واقع ہے اور ٹریفک جام کے درمیان لوگ اسے دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جن لوگوں کو اسے دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہ شاید یہ جاننے کے لیے قبر کے اندر نہیں گئے ہوں گے کہ وہاں کون دفن ہے۔ دوستو، میں اس شخص قطب الدین ایبک کی کہانی شروع کرتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کون تھا اور اسے وہاں کیوں دفن کیا گیا تھا۔ آج قطب الدین ایبک کو ہم میں سے اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ نئی نسل ان سے اور تاریخ میں ان کے مقام سے بالکل نا واقف ہے۔ قطب الدین ایبک کو غلام خاندان کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام ایبک سے ماخوذ ہے جسے غلامی میں بیچ دیا گیا تھا۔ 1206 میں جب غوری کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی مرد وارث نہیں تھا، چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق قطب الدین ایبک کو سلطان بنایا گیا اور اسی طرح ایک غلام بادشاہ کے عہدے پر فائز ہوا۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ قطب الدین ایبک کی پیدائش ایبک قبیلے کے ایک ترک خاندان میں ہوئی اور بدقسمتی سے بچپن میں اسے گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اسے نیشا پور کے ایک قبائلی سردار نے خریدا تھا جس نے اس کے ساتھ اپنے بیٹے جیسا سلوک کیا۔ قطب الدین ایبک نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوگا، کیونکہ قبائلی سردار نے اسے بہترین تعلیم فراہم کی اور تیر اندازی، گھڑ سواری، فن کی تربیت دی۔ تاہم قطب الدین ایبک زیادہ دیر تک اپنے آقا کی سرپرستی سے لطف اندوز نہ ہو سکا، کیونکہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے دوبارہ بیچ دیا۔ قسمت نے ایک بار پھر قطب الدین ایبک کا ساتھ دیا، کیونکہ اس کا نیا آقا مشہور محمد غوری سلطنت کے سلطان کے طور پر تھا۔ غوری کے خریدنے کے بعد ایبک ایک بار پھر اپنے غیر معمولی کردار اور شاندار خصوصیات کی وجہ سے اپنے نئے آقا کا پسندیدہ بن گیا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب قطب الدین ایبک نے صرف غلام رہنے سے آگے بڑھ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، کیونکہ غوری نے اسے امیر آخر غلام کا آقا بنا دیا۔ امیر آخر سے قطب الدین ایبک جنرل کے عہدے پر فائز ہوا۔ وہ شمالی ہندوستان کے بیشتر فتوحات کا ذمہ دار تھا اور غوری کی طرف سے دلی کا وائسرائے مقرر کیا گیا تھا۔ 1206 میں جب غوری کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی مرد وارث نہیں تھا، چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق قطب الدین ایبک کو سلطان بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک غلام سلطان کے منصب پر فائز ہوا۔ ایبک ایک سابقہ غلام اب سب کا آقا تھا۔ یہ قطب الدین ایبک تھا جس نے دارالحکومت کو غزنی سلطنت سے لاہور اور پھر لاہور سے دلی منتقل کیا، اور اسی طرح اسے جنوبی ایشیا کا پہلا مسلمان حکمران سمجھا جاتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ایبک کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ترک افسران پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ سب اس سے اور اس کی طاقت سے جلتے تھے۔ ایک اور بڑا خطرہ راجپوتوں سے لاحق تھا جنہیں شکست ہوئی اور ترکوں نے شمالی ہندوستان کی خود مختاری ان کے ہاتھوں سے چھین لی۔ نتیجتاً وہ بھی ترکوں سے لڑ رہے تھے۔ ایبک نے ان تمام مشکلات کا ذہنی قوت سے مقابلہ کیا۔ وہ سول انتظامیہ کے اصولوں سے بخوبی واقف تھے اور عسکری امور کے ماہر تھے۔ اس نے پہلے دلی اور لاہور میں اپنی پوزیشن مضبوط کی اور پھر اکثر ترک رئیس اس کے ماتحتی کو تسلیم کرنے کے قائل ہو گئے۔ اس نے اپنے زیر اقتدار علاقوں میں امن اور خوشحالی بحال کی اور سڑکیں چوروں اور ڈاکوں سے پاک تھیں جو اس زمانے میں بہت عام تھیں۔ ایبک کو اپنی صحاوت کی وجہ سے لاکھ بخش لاکھ دینے والا کہا جاتا تھا۔ وہ ایک متقی پرہیزگار مسلمان بھی تھا۔ ایبک نے ایک انوکھا قدم اٹھایا کہ اس نے 1206 میں محمد غوری کی موت کے بعد غلام خاندان قائم کیا۔
جب اس نے اپنے دور حکومت کی آزادی سنبھالی اور اس کے بعد 9 دیگر غلام بادشاہ آئے۔ اس کے جانشین جنہوں نے 1290 تک ہندوستان پر حکومت کی، اس کی طرح غلام بھی بن گئے اور اسی طرح خاندان کو غلامان خاندان کے نام سے جانا جانے لگا۔ تاریخی بیانات ہمیں بتاتے ہیں کہ مغلوں کی طرح ایبک بھی فن تعمیر کا دلدادہ تھا اور اس نے دلی اور دیگر شہروں میں کچھ مشہور یادگار عمارتیں تعمیر کیں۔ انہوں نے دلی میں قوت الاسلام مسجد کی تعمیر شروع کی۔ انہوں نے قطب مینار کی بنیاد بھی رکھی جسے ان کے جانشین التمش نے مکمل کیا۔ ایبک کو تاریخ میں ان مختلف کاموں کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے کیے تھے، جیسے کہ ان کے ہندو اور مسلم طرزوں کا امتزاج اور ہندوستان کی پہلی سرکاری امداد سے چلنے والی اسلامی یادگاریں بنانے کے لیے ہنرمند ہندو کاریگروں کو ملازمت دینے کی خواہش۔ ان کے اس عمل نے برصغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں ہندوستان اور دلی میں متعدد ہندو مندروں اور بت خانقاہوں کو تباہ کیا اور اس مواد کو استعمال کرتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے لیے مساجد اور مدرسے بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مسجد دلی میں اور دوسری اجمیر میں بنائی۔ تاریخی بیانات کے مطابق ایبک نے 1192 میں دلی میں قوت الاسلام اسلام کی غالب مسجد کی تعمیر شروع کی تھی۔ مسجد 4 سال 1192 سے 1197 کے عرصے میں تعمیر کی گئی تھی اور اس نے اپنی حدود کا پہلا سیٹ حاصل کیا تھا۔ 27 ہندو جین مندروں کی باقیات جنہیں دلی کے نئے حاصل کردہ شہر میں غوری ترک حکمرانی کی طاقت قائم کرنے کے لیے جان بوجھ کر جنگ کے ایک عمل کے طور پر مہمت کیا گیا تھا۔ مسجد کی توسیع کا کام ایبک کی وفات کے بعد اس کے قابل داماد اور فوج کے جنرل التمش نے 1230 میں جاری رکھا۔ ایبک نے شاندار قطب مینار کی تعمیر کا آغاز 1199 عیسوی میں دلی میں اسلامی اذان کے اعلان کے لیے ایک مینار کیا تھا اور یہ کام التمش کے دور حکومت میں مکمل ہوا تھا۔ عینی شاہد بطوطہ نے لکھا ہے کہ قطب مینار کا اسلام کی سرزمین میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ کام التمش کے دور حکومت میں مکمل ہوا تھا۔ یہ شاندار بیلناکار ٹاور ملک کی مضبوطی اور تعمیراتی رونق کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایبک کے دور حکومت میں لوہے کا ستون بھی بنایا گیا۔ قوت الاسلام مسجد کے مرکز میں کھڑا لوہے کا ستون بلا شبہ دلی اور پورے قطب کمپلیکس کے اندر سب سے مشہور ورثہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ ایبک نے ایک سلطان کی حیثیت سے میدان جنگ میں بڑی تعداد میں فتوحات حاصل کی اور تاریخی واقعات کے مطابق وہ شاذ و نادر ہی کوئی جنگ ہارے ہوں گے۔ ان کا انتقال 1210 میں لاہور میں پولو کھیل کے دوران ہوا جو اسے بہت پسند تھا۔ ایبک گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار کے پیچھے واقع ہے۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مقبرے کی تزئین و آرائش کا حکم دیا۔ اس کی تاریخی اہمیت اور وہاں دفن ہونے والے شخص کے بارے میں نہیں جانتے۔ میرے خیال میں مقامی لوگوں کے لیے سیاحت کا ایک مناسب طریقہ کار ہونا چاہیے اور طلبہ کو بھی وہاں لے جانا چاہیے تاکہ اس لیجنڈ کی زندگی کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔